آغاز میں خبر آپ کو دیں، عمران خان کے دورہ روس پر پاکستان کو سزا دینا ناانصافی ہوگی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر اعظم کے دفاع میں بول پڑے۔ انہوں نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دورہ روس پر عمران خان کا مکمل دفاع کریں گے۔ عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تحت روس کا دورہ کیا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ روس اور یوکرین تنازع شروع ہو جائے گا۔ As far as the former Prime Minister's trip to Russia, I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan's Prime Minister conducted that trip as part of his foreign policy, and without knowing that no one is psychic, no one has a sixth sense. There's no way we could have possibly known that would have been the time to start, that the current conflict would start. And I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. Of course, Pakistan is absolutely clear as far as it comes to the principles of the United Nations, as far as it comes to the principles of non-use of force, and all of the principles of the United Nations. مریم نواز نے کہا ہے کہ 3.5 سال میں ملک کی تباہی مچانے والے شہباز شریف سے 4 ہفتے کی کارکردگی پوچھ رہے ہیں۔ کیا عمران خان کی بربادی کا ٹوکرا نواز لیگ کو اپنے سر پر رکھنے کی ضرورت ہے؟ ایسی حکومت کو تو خیر بات کہہ دینا بہتر ہے۔ نواز شریف اگر عوام کی خاطر حکومت چھوڑتے ہیں تو کیا عوام انہیں 2/3 اکثریت دلوائیں گے؟ پی ٹی آئی حکومت گرا کر ان کے 12 سالہ پلان کو فیل کر دیا۔ وہ سرگودا میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ 3.5 سال کے اندر معیشت تباہ ہو گئی۔ وہی ڈھیٹ آدمی کہتا ہے 4 ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کر دیا۔ عمران خان کی ہوئی تباہی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، مہنگائی کی قیامت ٹوٹے، اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ خیر آباد کہہ دو اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو۔ نواز شریف اگر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ 5 سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی دو گے۔ یہ عمران خان اپنے شریک جرائم کے ساتھ اگلی حکومت بھی اگلے الیکشن پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی تیاری کر چکا تھا۔ عمران کی حکومت گرا کے ہم نے عمران خان کے 12 سال کے پلان کو فیل کر دیا۔ عمران خان اب تم چاہے اپنے بال نوچو، چاہے دانت پیسو، چاہے الٹے لٹک جاؤ، تمہارا کھیل ختم شد۔ کہتا ہے کہ مریم نواز شریف نے امریکی سفارتکار ایک عورت کو جا کر گاڑی پر ریسیو کیا اور واپس چھوڑ کے آئی۔ کہتا ہے مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی۔ عمران خان تم نے پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے۔ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے۔ جب تک عمران خان جیسا فتنہ پاکستان میں موجود ہے، میں اپنے خون سے لکھ کے دیتی ہوں، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں۔ کبھی اداروں کو، کبھی دوست ممالک کو للکارا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے۔ عوام جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔ پنجاب میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کر دیا۔ روک سکو تو روک لو، عوام کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ وہ سرگودا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران نیازی سیاست کی آڑ میں اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ پاکستان کے اداروں کو للکارتا ہے، کبھی یہ پاکستانی دوستوں کو، دوسرے جو ممالک پاکستان کے دوست ہیں ان کو للکارتا ہے۔ عمران نیازی نواز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ کرو، لیکن اگر تم نے انتشار کی سیاست کرنی ہے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرنی ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے، اگر تم انتشار کرو گے
تو سرگودا کی عوام کی جذبہ تمہیں تمہارے انتشار کو اور تمہارے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دے گا. اور آج پورے پنجاب میں جو آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 650 کا مل رہا تھا، 10 کلو کے آٹے کو آج 490 میں بیچنے کا حکم جاری کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو مغربی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا. اچھا ہوا اقتدار میں آ کر ان کی نااہلی سامنے آئے. پی ٹی آئی چیئرمین اب پھر جلسہ کھیل رہے ہیں. جے یو آئی سربراہ کراچی میں تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا، آسمان پر چڑھا دیا تجھے. ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ بے پرواہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا. تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے ننگا تڑنگا ہو گیا. آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، جلسہ کھیل رہا ہے. پہلے آپ کارکردگی کے لحاظ سے نااہل ثابت ہوئے، آج تم انشاءاللہ دماغی لحاظ سے بیمار ثابت ہو کر رہو گے. ہمارا مطالبہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے. چوکیدار یہ ملک کا چوکیدار ہے، تمہاری حکومت کا چوکیدار نہیں ہے. وفاق کی وزیر خورشید شاہ کہتے ہیں کہ خوشی سے اقتدار میں نہیں آئے، سب نے عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے محنتیں کی. ہم نے حکومت لے کر احسان کیا، اس گورنمنٹ کو ختم کیا جاتا ہے تو یہ ہم پر احسان ہوگا. کوئی سمجھتا ہے اگلا الیکشن آسان ہے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم بڑے کلیئر ہے کہ ہم خوشی سے نہیں آئے. ہر راستے میں چلنے والے شخص نے، ہر انٹلیکچوئل نے، انٹیلیجنس شاہ نے، میڈیا نے ہم سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا پاکستان کے لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے جو آپ اس کا بدلہ لے رہے ہو، اور آپ کچھ نہیں کر رہے. عمران خان تباہی کرتا جا رہا ہے. تب ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا. ہم تو خوش ہوں گے اگر ہم سے کہیں گے کہ حکومت ختم کرو، ہم خوش ہوں گے، ہم تھینکفل ہوں گے ان کے کہ بھائی ہماری جان چھڑا دی. 1.5 سال کی حکومت ہوتی ہے، وہ بھی ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ریفارمز کر کے اکتوبر نومبر میں چلے جائیں گے، الیکشن کرائیں. اور یہ بھی ہوگا کہ یہ الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے آسان الیکشن ہوگا. لوگ کفن باندھ کے الیکشن لڑیں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے. ملتان جلسے میں تاریخ کا اعلان ہوگا. مارچ کا مقصد حقیقی آزادی ہے. نوجوان جوش اور اپنی توانائی بچا کر رکھیں. الیکشن کی تاریخ لیے بغیر اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. وہ اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں، صرف سارے برے صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے. اس سمندر کا جو ہراول دستہ ہے وہ آپ میرے یوتھ، میرے نوجوانوں. اسلام آباد مارچ سے پہلے جو آخری جلسہ ملتان میں ہوگا، اور اس میں میں آپ سب کو وہ دن بتاؤں گا جس دن میری ساری قوم نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اسلام آباد پہنچنے کا مقصد حقیقی آزادی. ایک ہوتی ہے آزادی، باہر سے ڈکٹیشن ملتا ہے کہ جی روس سے گندم نہیں لینی، روس سے تیل نہیں لینا. دوسری وہ آزادی ہوتی ہے جو سارے فیصلے اپنے لوگوں کی بہتری میں ہوتا ہے، اپنی قوم کو دوسروں کے لیے قربان نہیں کیا جاتا. انرجی بچا لو. مارچ کے لیے مجھے آپ کی جنون اور آپ کے جوش اور آپ کی انرجی کی ضرورت پڑے گی. ہماری منزل قریب ہے. ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے. جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی، اسلام آباد میں
ये अवाम का समुंदर नहीं जाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज कराची भी जाएंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मशरूफियात तर्क कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं के साथ माशी और सियासी उमूर पर सलाह मशवरे भी किए हैं, जबकि कौम से खिताब के निकात पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कराची में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कारोबारी तबके से भी मुलाकात की जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म दिफाई पैदावार की एक तकरीब में भी शरीक होंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। साबिक सदर ने हुकूमत का भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी एतमाद में लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने चौधरी शुजात का कौमी हुकूमत का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप हमारी बहुत अहम इत्तेहादी हैं और आगे भी आपकी मुशावरत शामिल रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चौधरी शुजात को एतमाद में लिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस पर फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस पर फैसला मंगल को महफूज किया था, जो आज दिन 3 बजे सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर वोट कास्ट हो गया तो इसका नतीजा डी सीट होगा। मुनहरिफ अरकान के वकला का कहना था कि रिकॉर्ड में किसी भी दस्तावेज़ात की असल कॉपी भी नहीं लगाई गई। इलेक्शन कमीशन रेफरेंसेस खारिज करे। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने रुपए की गिरावट रोकने के लिए लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बड़ी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी आइटम्स, शूज़, डेकोरेशन का सामान, सेंट्री वेयर, फ़िश फ्रोज़न, कारपेट, टिश्यू पेपर, फर्नीचर, मेकअप और शैम्पू शामिल हैं। लग्जरी आइटम्स हैं वो नॉन एसेंशियल, जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इंपोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। कारपेट्स जो हैं मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज़ का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स पे मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर, सन ग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्ताज, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सब मिलकर तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। किफ़ायत शुमारी पर अमल किया जाएगा। अमीर तबके को इस कोशिश में आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा है कि लग्जरी सामान की दरामद पर पाबंदी के फैसले से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा आसूदा हाल लोगों को इस कौमी मुहिम में एक मिसाल बनना होगा ताकि माली मसाइल के शिकार हमवतनों को महंगाई की आग से बचाया जा सके, जो आग PTI हुकूमत जला कर गई। FC बलूचिस्तान की डेरा बुगटी में पीर को और मुल्हिका इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 3063 मुतासरीन को डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने तिब्बी इमदाद फराहम की है। ISPR के मुताबिक
پیر کو اور ملحقہ علاقوں میں ہیضے کے 921 مریضوں کے علاج سمیت دیگر بیماریوں کا بھی علاج کیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 2000 سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ مقامی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی جاری ہے۔ ایف سی بلوچستان نئے واٹر پمپس اور ٹیوب ویلز کی تلاش یقینی بنانے کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ پاک فوج کے افسروں کے نام سے چلائے جانے والے اکاؤنٹس جعلی نکلے۔ پی ٹی اے نے دونوں اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ میجر جنرل فیصل مشتاق اور میجر جنرل اصغر کے ٹویٹر ہینڈل سے فیک اکاؤنٹس چلائے جا رہے تھے۔ جعلی اکاؤنٹس چلانے والوں کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بتایا جاتا ہے۔ پاک فوج کے سینئر آفیسرز کے جعلی اکاؤنٹ سے ایک خاص سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا تھا۔ پی ٹی اے نے دونوں اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے، جبکہ جعلی اکاؤنٹس چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور رہنما تحریک انصاف سردار آصف احمد علی انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ 81 سالہ سردار آصف احمد علی لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج ان کی رہائش گاہ احمد پور ڈرائیو ان روڈ پر دوپہر 2 بجے ادا کی جائے گی۔ سردار آصف احمد علی نے ملک کے 18ویں وزیر خارجہ بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ بے نظیر دور میں 1993 میں 1996 تک وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے دسمبر 2011 میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 137 قصور سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دینے کے حوالے سے تحریک انصاف اور قاف لیگ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آج سماعت کریں گے۔ درخواست سبطین خان سمیت 5 ارکان نے دائر کی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کے روز پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے ایم پی ایس کو حمزہ شہباز کے امام پر پنجاب اسمبلی سے نکال دیا گیا۔ پولیس نے ان کے ووٹرز کو حق رائے دہی سے زبردستی روکا۔ سیکریٹری اسمبلی نے پرائیویٹ لوگوں کا داخلہ روکا، مگر ڈیپٹی سیکریٹری نے 300 لوگوں کو بلا لیا۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کے بعد حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی الگ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں اچانک اضافہ ہونے لگا ہے۔ مئی میں اب تک 51 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے جاری اعداد و شمار کے مطابق ڈینگی کے سب سے زیادہ ضلع شرکی میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ضلع وسطی رہا، جہاں 15 شہریوں کو ڈینگی بخار ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے مچھر مار مہم نہ چلانے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی ڈینگی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی نے بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ایک بار پھر تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ سمین جان کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان بھی مہنگائی کا رونا رونے لگے۔ ایک بار پھر تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی خاتون رکن نگہت اورکزئی کہتی ہیں دیگر اسمبلیوں کی برعکس زیادہ قانون سازی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود تنخواہیں کم ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے آخر ہم کام نہیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ساری سب لیجسلیشن کے پی اسمبلی جو ہے تو اس وقت ٹاپ پہ ہے لیجسلیشن پہ، تو کیوں ہم کیوں؟ دوسری جانب صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے بھی اراکین کو تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ جناب اسپیکر، بس یہ میں کرنا چاہ رہا تھا، میرے خیال میں جو ایم پی ایز کی جو فائل ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، جیسے ہی وہ جو ہے وہ آگے موو کریں گے تو وہ آگے جائے گی۔ موجودہ دور میں ایک رکن صوبائی اسمبلی کی تنخواہ الاؤنسز اور دیگر مراعات سمیت 1 لاکھ روپے سے زائد ہے، جبکہ وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی کی تنخواہیں دیگر صوبوں کے اراکین کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے، تاہم اس بار ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وزیر اعلیٰ کی صوابدید پر ہے۔ کیمرہ مین نعیم بابر کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔